15 سال بعد جمیل صاحب اپنی جوان بیٹی کو لے کر برطانیہ سے واپس پاکستان پہنچ گئے۔ برطانیہ میں حالات و واقعات یا وہاں کا رہن سہن نہیں مزید وہاں پر گزارا کیا کہ میری جوان بیٹی ہے، کیوں نہ اپنی بیٹی کو واپس پاکستان لے کر چلا جاؤں، میرے پاس برٹش پاسپورٹ بھی ہے، بیٹی کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، بیوی کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، پاکستان جا کر اپنی مزید زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن جب جمیل صاحب پاکستان پہنچے اور پاکستان پہنچ کر ایسی انہونی ان کے ساتھ ہوئی، اپنی بیٹی اپنی بیوی کو لے کر فوراً سے پاکستان سے برطانیہ چلے گئے۔ جناب علی، جمیل صاحب خوش تھے، ایک تو اس بات پر خوش تھے کہ واپس اپنے خاندان میں جا رہا ہوں، دوسرا اس بات پر خوش تھے کہ بیٹی بھی جوان ہو رہی ہے، وہاں جا کر اپنے کسی عزیز کے ساتھ یا کوئی اچھا سا گھر دے کر بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ جمیل صاحب واپس پاکستان آئے، چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی جان آپ 3 لوگ ہیں، میرا گھر بڑا ہے، میرے گھر میں ہی آپ رہیں اور جو آپ نے گھر خریدنا ہے اس گھر کو خرید کر آپ رینٹ پر دے دیں۔ جمیل صاحب کا بھائی جو کہ اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتا تھا، شفقت کرتا تھا، بڑا بھائی تھا، عزت و احترام کا رشتہ تھا، اپنے بھائی کے آنے کی قدر کی اور اپنے بھائی کے پیسے بچاتے ہوئے کہا کہ بجائے اس گھر میں آپ اکیلے رہیں، میرے ساتھ آپ گزارا کرتے رہیں۔ جمیل صاحب نے ایک نجی سوسائٹی میں گھر خریدا۔ اس سوسائٹی کے گھر میں 3 سے 4 کمرے ہیں، 2 کمرے نیچے اور 2 کمرے اوپر۔ اپنے اس گھر کو رینٹ پر دینے کے لیے لگایا۔ ان کا گھر جو تھا ایک نجی یونیورسٹی کے پاس تھا اور کچھ نوجوانوں نے رابطہ کیا کہ ہم فلیٹس میں نہیں رہنا چاہتے یا ہم ہاسٹلز میں نہیں رہنا چاہتے، ہم ایک رینٹ کے لیے گھر تلاش کر رہے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ گھر ہمیں رینٹ پر دے دیں۔ جمیل صاحب خوش تھے کیونکہ وہ خوش ہوتے تھے دیکھ کر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس ملک کے ابھرتے ہوئے ستارے ہیں، ٹھیک ہے میں بچوں کو یہ گھر رینٹ پر دے دیتا ہوں، نوجوانوں کو 4 لوگ ہیں، چاروں مل کر یہاں پہ رہتے رہیں گے، ان کو یہی ہوگا کہ ہم فلیٹس میں جائیں گے، ہاسٹلس میں جائیں گے، وہاں کے حالات و واقعات بالکل مختلف ہوتے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہیں گے، کوئی آیا گیا دوست احباب بھی اچھے طریقے سے ہمارے پاس رہ سکے گا۔ جمیل صاحب اپنے گھر کو رینٹ پر دے کر بھائی کے گھر میں رہتے رہے۔ مہینہ 1.5 مہینہ گزرا تو جمیل صاحب کو محلے داروں نے، سوسائٹی کے کچھ لوگوں نے شکایت لگائی کہ آپ نے جو گھر رینٹ پر دیا ہے یہاں پر بڑی عجیب سی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، آپ ذرا ہوشیار رہیں یا کوشش کریں کبھی اچانک سے اپنے اس گھر میں وزٹ کریں۔ اب جمیل صاحب اول تو حیران ہوئے کہ بچے ہیں، بچے کیا کر رہے ہوں گے، نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ایسا کیا ہوتا ہوگا یہاں پر، صرف کیوں دیا، یعنی اشارہ دیا محلے داروں نے کہ آپ جب خود آئیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، شاید ہماری بات پر آپ یقین نہ کر سکیں۔ جناب علی، جمیل صاحب اچانک سے اپنے اس گھر میں آئے رات کے پہر۔ گھر میں آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، نوجوان باہر نکلا اور نوجوان اول تو مالک مکان کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ خیریت ہے انکل، سب خیریت ہے؟ وہ شخص اندر گیا، اپنے گھر کو دیکھا اور خاموشی سے واپس آ گیا۔ جس ہمسائے نے شکایت لگائی تھی اسی کی شکایت پر آئے اور جب کچھ محسوس نہ ہوا باہر نکل کر اس ہمسائے سے کہا کہ آپ غلط بیانی کر رہے تھے، آپ بچوں کو غلط کہہ رہے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اندر میں گیا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جمیل صاحب کو ہمسائے نے کہا کہ 10 منٹ بعد آپ نے دوبارہ جانا ہے۔ جمیل صاحب دوبارہ 10 منٹ بعد گھر میں داخل ہوئے تو ایک برہنہ حالت میں لڑکی موجود تھی جو نوجوانوں کے ساتھ اندر گانے چل رہے تھے، ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ جمیل صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ نوجوان پڑھائی تو کر ہی رہے ہیں لیکن وہ حرکات و سکنات یہاں پر کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمسائے بتا چکے ہیں۔ جمیل صاحب نے فوراً سے اپنے اس گھر کو خالی کروایا اور جو نوجوان اسٹوڈنٹ سے ان کو یہی تھا کہ مالک جا چکا ہے، کوئی اور ہوگا، دروازہ کھول دیا، لیکن جب دروازہ کھولا تو جمیل صاحب فوراً سے داخل ہونے کے بعد جو صورتحال دیکھی حیران رہ گئے۔ اب گھر خالی کروایا، گھر خالی کروانے کے بعد دوبارہ رینٹ پر دینے کا فیصلہ کیا۔ رینٹ پر دیا 4 سے 5 لوگوں کو، جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنا ایک آفس بنانا ہے، آفس ورک کرنا ہے، آن لائن ورک کرنا ہے، ہم یہاں پر اپنا کام کریں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جمیل صاحب نے دوبارہ اپنے گھر کو رینٹ پہ دیا۔ کچھ نوجوانوں کو جو گاڑی پہ آتے تھے ان کا رہن سہن بڑا زبردست تھا، پینٹ کو ٹائی پہنی رکھنی، یعنی ایک سوسائٹی میں اول تو آفس آپ بنا نہیں سکتے، لیکن جمیل صاحب نے ان کو اجازت دے دی اور کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا۔ جناب علی، ٹھیک 1 مہینے بعد جمیل صاحب کو دوبارہ شکایتیں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب علی آپ کے گھر میں دوبارہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کو آنا چاہیے۔ جمیل صاحب حیران تھے کہ جناب علی پہلے جو چیزیں میں نے دیکھی اسی وجہ سے تو بیٹی کو واپس پاکستان لے کر آیا، وہاں کا رہن یا وہاں کا ماحول عجیب سا ہے، کیوں نہ میں اپنی بیٹی کو اپنے کلچر میں لے کر جاؤں، کیوں نہ اپنی بیٹی کی وہاں جا کر شادی کروں۔ لیکن جب جمیل صاحب دوبارہ ہمسایوں کی شکایت پر اپنے گھر پہنچے، داخل ہوئے تو کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی جو پہلے جو اسٹوڈنٹس کو چھاپا مارا تھا اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ جناب علی، جمیل صاحب حیران و پریشان، پاؤں سے زمین نکل گئی،
وہ بھی گھر خالی کروایا. پھر اس کے بعد بیٹھے اپنے بھائی کو کہا کہ جناب میں تو سوچ کر ہی آیا تھا کہ حالات مختلف ہوں گے, چیزیں مختلف ہوں گی یہاں پہ, یعنی کہ لوگوں میں شاید یہ تھوڑا سا ہوگا, ڈر ہوگا, خوف ہوگا, لیکن یہاں تو رینٹ پر گھر لینے کے بعد کھل کر کام کیا کر رہے ہیں لوگ, حیران کر دینے والی چیز ہے. جمیل صاحب اتنے مایوس ہوئے, یعنی یہ سب دیکھنے کے بعد پاکستان چھوڑنا بنتا نہیں تھا, لیکن مایوسی کا عالم یہ تھا کہ اپنی جوان بیٹی کو لیا اور کہا کہ بیٹا واپس وہیں چلتے ہیں, ہم یہاں پر آ کر کیوں رہ رہے ہیں, میں ایک اچھی نیت کے ساتھ آیا تھا, یا میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اپنا گھر بھی رینٹ پہ دوں گا, زندگی اچھی بسر کریں گے, تو بہتر یہی ہے کہ واپس ہمیں برطانیہ چلے جانا چاہیے. یہ سٹوری مجھ تک جمیل صاحب کی پہنچی ایک شخص کے ذریعے. حالانکہ جمیل صاحب کو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان چھوڑ دینا یہ سمجھ نہیں آتا, لیکن جمیل صاحب کی اپنی تھنکنگ ہے. آپ بتائیں جمیل صاحب کا واپس پاکستان سے برطانیہ جانے کا فیصلہ ٹھیک تھا صرف اپنے گھر میں 2 دفعہ ایسی ایکٹیویٹیز دیکھ کر. میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.